جائے، ٹوٹ نہ جائے۔ اسی طرح سے جو نکاح ہوتا ہے، ایک لڑکے اور لڑکی کو آپس میں جوڑتے ہیں نکاح، اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مضبوط گرہ ہے جو نئی چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں ٹوٹتی، جب تک وہ مخصوص الفاظ نہ کہہ دیے جائیں جو بالکل چیر کے رکھتے ہیں اس پورے عقد کو اور نکاح کو، اس وقت تک یہ ٹوٹتی نہیں۔ تو عقد کا مطلب ہے عقیدہ۔ عقیدہ انسان کا وہ مضبوط نظریہ اور سوچ ہوتی ہے جس پر انسان کی پوری زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اہل ایمان کے کچھ عقائد بتائے کہ یہ عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بھی عقیدے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مضبوط گرہ اہل ایمان باندھ لے کہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یہ گرہ ٹوٹنے نہ پائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو مجھے رب مان چکے ہو اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا رہبر و رہنما مان چکے ہو۔ آمنو کا معنی یہ ہے جو مان چکے ہو۔ لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اب کافر کیا کہتے ہیں؟ انہیں اللہ پر اعتماد تو ہوتا نہیں ہے، وہ سارا اعتماد اپنی تدبیروں پر کرتے ہیں، وہ اعتماد یقین تدبیروں پر رکھتے ہیں۔ اسلام نے اہل ایمان کو تدبیریں کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ لازم کرا دی، تدبیریں کریں ایک اس کے بعد پھر بھروسہ اللہ پر رکھیں، یقین اللہ پر رکھیں۔ یا اسی بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ مکمل تدبیروں پر یقین نہیں کر لینا کہ جو ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، تدبیریں کر لی ہیں، اب ضروری ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ تدبیریں اپنی طرف سے مکمل کریں پھر اللہ پر توکل رکھیں۔ تو کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ تدبیروں پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ زیادہ فی کوئی سفر پہ نکلا، اس کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، یا کسی جنگ میں نکلا وہاں مارا گیا، لڑائی ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا کاش یہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو وہ نہ مرتا نہ قتل ہوتا۔ اللہ نے اس کو فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ، یہ ایک ایسی حسرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن حسرتوں میں نہ رہے، یقین کے ساتھ جیے، ایمان کے ساتھ جیے۔ جب لو یا کاش کا لفظ آ جاتا ہے تو انسان کے حسرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب حسرت آ جائے انسان کے اندر پھر عقیدہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں دائیں بائیں کئی ایسے نقصان ہو جاتے ہیں، کوئی شخص نکلا اور گاڑی کے نیچے آ گیا، ہم کہتے ہیں آج نہ نکلتا تو گاڑی کے نیچے نہ آتا۔ یا بعض لوگ ڈرائیور لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس نے اس طرح کٹ مارا تھا تو گاڑی کی طرح کا ہو گیا، اگر میں اس طرح چلاتا تو میں یوں کر لیتا یوں کر لیتا۔ تو یہ حسرت کی بات ہے۔ کہا یہ نظریہ اہل ایمان کا مومن کا نظریہ نہیں ہے، یہ کافر کا نظریہ تو ہو سکتا ہے کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں نہیں ہوا تو یوں کیوں ہو۔ اسلام کہتا ہے یہ جو یوں اور یوں کا معاملہ یہاں پر نہیں۔ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کے الفاظ بھی اللہ نے بتائے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہوتے یہاں بیٹھا رہتا تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اچھا یہ حسرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غم کے اندر ڈالے رہتی ہے۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، وہ کہتا ہے یا میں نے یوں کر لیا ہوتا، جلدی سے ہاسپٹل لے جاتا، جلدی یہ کر لیتا، یوں ہو جاتا۔ اب اس ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، اس پر پریشان ہے کہ اچھا یہ ہو جاتا، یوں کر لیتے یوں کر لیتے، پھر ساری زندگی کی حسرت اور وہ کلک دل اور دماغ کے اندر رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دل اور دماغ میں تمہارا رب بسے اور اس کا رسول بسے۔ دل اور دماغ اس لیے دیے ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا خانہ خالی ہو۔ جب بھی کوئی ہمت بڑھے اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے بڑھے، جہاں پر بھی کہیں سستی آئے، کوئی آئے تو اس کے اندر پریشانی حسرت نہ ہو، وہ سوچے کہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں تو کمی کوتاہی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ عقیدہ سمجھا کہ مومن کا عقیدہ کافروں سے علیحدہ ہے۔ کافر حسرت کے ساتھ جیتے ہیں، مومن یقین کے ساتھ جیتا ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس رب کے ہاتھ میں، جہاں لکھ دی اس نے وہیں پر آنی ہے، اس کی لکھ دی گئی تھی وہاں پر اس نے وہیں پر اس کو زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ اور زندگی جی لیتا اور زندگی جو ہے اسے ہاتھ ہو جاتی، نہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، لیکن اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے رد عمل میں میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ یاد رکھو سورۃ ملک میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ کیا فرمایا وہاں پر کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت اور زندگی جو ہم نے بنائی ہے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ کہاں رب اب بندہ اپنے رب کے ساتھ کس انداز سے اس کو قبول کرتا ہے،
اس کو قبول کرنے کے بارے میں فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارا عملی رویہ کیا ہے، تمہارا رویہ کافروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، یقینی محکم اللہ پر ہونا چاہیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر قتل کر دیے گئے ہو اللہ کے راستے میں، او متم، یا کوئی مارا گیا ہے اللہ کے راستے میں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ کی یقیناً اللہ کی مغفرت اللہ اور اس کی رحمت ہے، خیر مما یجمعون، تمام چیزوں سے بہترین چیز ہے، مغفرت اور رحمت بہترین چیز ہے، مما یجمعون، جو کوئی تم جمع کرتے ہو۔ ایک شخص کی ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی 50-60 سال ہے، اور اس کی زندگی، اس کی موت 18 سال پہلے، ہم 60 سال کا تصور کر کے بیٹھے، 18 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، 18 سال جو اس کے باقی رہ گئے اس میں کتنا جمع کر سکتا تھا، کتنا مال اکٹھا کر سکتا تھا، کتنے پیسے دونوں تک اکٹھی کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو ہم نے اس کو موت دی ہے یا اس کا وقت ختم ہو گیا ہے تو اللہ کے مغفرت اور رحمت میں آ گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اس نے جمع کرنے کی، اس سے بہتر رب کی مغفرت اور رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہیں وہ اور جی لیتا، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا، یہ ہوتا، فرمایا یہ ہوتا۔ اب یہ دیکھیے، آپ پڑھیے کبھی جنازہ بچوں کی دعا، جو دعائے مغفرت ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے اندر دیکھیے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا باعث اور برکت کا باعث بنا، اور اللہ نے کس طرح فرمایا کہ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں کہ جنت کے اندر وہ جو لڑکے ہوں گے جو فوت ہونے والے، وہ وہاں پر خدمت گار ہوں گے اپنے ماں باپ، اور یہ کہا گیا کہ بچے انگلی پکڑ کر میدان حشر میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معصوم قرار دے دیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ جنت میں لے جائے۔ اور بعض جو گھروں سے نکلتے ہیں سفر کے لیے، یاد رکھیے سفر میں اگر موت آ جائے تو وہ بھی شہادت کی موت لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ جو فوت ہو گیا سفر کے لیے نکلا یا وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا تو اللہ کی مغفرت رحمت سے ڈھانپ دیتی ہے، اور وہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں دنیا میں، اس عام معنی لے لیجیے کہ جو دنیا میں لوگ